الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت خود اپنے کلام مجید کے بارے میں کہ یہ کلام کس قدر اثر انداز، کس قدر لوگوں کے دلوں پہ، اذہان پہ اس کا اثر ہے، اس کا تعارف کلام فرمانے والا، گفتگو فرمانے والا، اس قرآن کو نازل کرنے والا رب خود فرما رہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اور فرمان کو نازل فرمایا ہے کتاباً۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے متشابہہ جو اپنے الفاظ و معانی میں، آیات میں، مفاہیم میں، احکام میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والی، ایک یکسانیت اور ایک یگانگت پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کی کوئی آیت دوسرے آیت کے الٹ، کوئی آیت دوسرے آیت کی مخالفت میں نہیں ہے، اور یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے بندوں پہ اس کا اثر اتنا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مومن، خاشع، متقی، جو پرہیزگار اللہ کے مقرب بندے ہیں، جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جب اس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، لرزنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس قرآن میں اللہ رب العزت کی جو بشارتیں ہیں، اس قرآن میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا جو ذکر ہے، اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کے خزانوں کا جو ذکر ہے، اللہ کی مہربانیوں کا جو تذکرہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو بشارتیں، جو خوشخبریاں ہیں، جب ان پہ غور کرتے ہیں، ان کی جب باری آ جاتی ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وہ گھبرائے ہوئے دل، ان کے وہ کانپتے ہوئے وجود، ان کے جو رونگٹے جو کھڑے ہو گئے تھے، وہ پھر نرم پڑ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں پہ انہیں پھر ان کی امید بن جاتی ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے، آسرا پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، اکابرین امت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کی قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کا انداز، ان کا قرآن سننے کا جو ذوق اور قرآن سننے کا جو انداز ہے، وہ اس حد تک قرآن میں ڈوب کر پڑھتے تھے، منہمک ہو کے قرآن کے سمندر میں اس قدر اپنے آپ کو غرق کر کے ڈوب کر وہ پڑھتے تھے قرآن، کہ لمبی لمبی راتیں نکل جاتی تھی، اور مصلی پہ کھڑے ایک آیت دہراتے دہراتے فجر طلوع ہو جاتا تھا۔
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا احادیث میں، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات مصلی پہ آپ تشریف لائے، کھڑے ہوئے، اور سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا جو منظر اللہ رب العزت نے قرآن میں جو نقشہ بیان کیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں یہ جو آیت آئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، پروردگار یہ گناہگار بندے آپ ہی کی مخلوق، آپ کے بندے ہیں، اگر ان کو آپ عذاب دیتے ہیں، عذاب دینے کا فیصلہ کرتے، یہ بھی مبنی بر انصاف فیصلہ ہوگا، برحق فیصلہ ہوگا، آپ ہی کی تخلیق، آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر آپ انہیں بخشنا چاہے، آپ انہیں بخش دیتے ہیں تو آپ کی ذات کے لیے کوئی بات، کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ غالب اور حکمت والی ذات۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے، اس آیت کو دہراتے دہراتے صبح طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آیت کو دہرا رہے۔ یہ انداز ہے قرآن پڑھنے کا، یہ ذوق ہے قرآن پڑھنے کا، یہ قرآن میں ڈوبنے کا، قرآن کو اپنے اوپر حاوی اور طاری کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ دین، سلف امت، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ اسی ایک آیت پہ وہ جس طرح آٹومیٹک انداز میں لگا ہوا ہو، بار بار ریپیٹ پہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ نے آج، مطلب اسی ایک آیت کو ہی آپ لے کے ساری رات آپ اسی آیت کو دہراتے رہے؟ فرمایا ان فیہا معتبرہ، انسان عبرت حاصل کرنا چاہے، انسان سبق لینا چاہے تو اس آیت میں اتنی عبرت کی باتیں اور اس قدر پیغام ہے کہ ما نرفع طرفا ولا نرد الا وقع على نعمہ، کہ آپ آنکھ بند کرے، آنکھ کھولے، آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں اللہ کی کسی نعمت پہ ہی پڑے گی۔ ایک ایک نعمت کا ذکر کرو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرو، آنکھ کھولو، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں مجھے میسر ہے، دستیاب ہے، حاصل ہے۔ وَمَا لَا نَعْلَمُ مِن نِعَمِ اللَّهِ أَكْثَرُ، اور اللہ کی جن نعمتوں کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت رات میں نے بڑا کمال کا کام کیا، میں نے پورا قرآن قیام میں ایک ہی رکعت میں کھڑے میں نے رات کو پورا قرآن ختم کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اچھا، لیکن میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو آج پوری رات قرآن کی اس ایک آیت کو لے کے اسی کو دہراتے رہے کہ الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی جستجو اور ہوس نے تمہیں آخرت سے، اپنے انجام سے، قبر سے، اپنے اللہ سے غافل کر دیا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو صرف اسی آیت کو ہی پڑھتا رہا۔ راوی کہتے ہیں یعنی نفسہ رحمہ اللہ، مطلب وہ اپنے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں آج پوری رات اسی آیت کے ٹکڑے کو ہی لے کے دہراتا رہا۔ یہ ان کا انداز تھا قرآن پڑھنے کا۔ اب سوال یہ ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اور یہ آواز جدھر جدھر جس تک پہنچتی ہے ہر ایک کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ وہ بھی ہمارے ہی اسلاف تھے، ہمارے اکابرین تھے، جو کلمہ انہوں نے پڑھا وہ کلمہ ہم نے پڑھا، جس رب کو وہ مانتے ہیں اسی رب کو ہم بھی مانتے ہیں، جس نبی کی اطاعت کا، فرمان برداری کا دم وہ برتے ہیں، رسالت کا وہ اقرار کرتے، اسی نبی کی رسالت کو ہم بھی مانتے ہیں۔
پھر کیا وجہ ہے؟ وہ اس قدر قرآن میں منہمک، قرآن کا اس قدر ان کی زندگیوں پہ اثر کی ایک ایک آیت ان کی زندگیاں بدل دیتی تھی۔ ہم جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھے اچھے قاریوں کو سنتے، تراویحوں میں کھڑے ہوتے، لیکن ایک آدھ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پون گھنٹے کے بعد ہماری پھر وہی حالت ہو جاتی، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کی جو باران رحمت ہے، برسات، یہ تو ایک ہے اللہ کی طرف سے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس باران رحمت کا، اس رحمت الہی کا اثر ان کے دلوں پہ اس حد تک، اور ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے قاری سے سن لیا نماز میں، تراویح میں، اور اس کے بعد پھر ہماری زندگیوں میں قرآن کا وہ اثر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی تأثیر ہر جگہ الگ ہے تو بارش، لیکن بارش، کسی فارسی شاعر نے کہا کہ در باغ لالا و در شور بوم و خس، یہی بارش کسی کسان نے خوبصورت انداز سے بنایا ہوا، اس کا باغ ہو، چمن ہو، کیاری ہو، گلشن ہو، وہاں پہ بارش کا قطرہ گرے، وہاں پہ گلاب کے پھول کھلتے ہیں، وہاں چنبیلی کے پھول کھلتے ہیں، وہاں خوشبودار خوبصورت بیلدار پھول کھلتے ہیں۔ اور اگر یہی بارش کسی ریگستان میں، صحرا میں، یہی بارش کا جب قطرہ نازل ہوتا ہے، صحرا میں کیا اگتا ہے؟ جس کی ترتیب نہیں ہے، جس کو سنوارا نہیں گیا، جس کی گوڈی نہیں کی گئی، جس میں کھاد نہیں ڈالا گیا، جس کی کلٹی نہیں کی گئی، وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں، وہاں کانٹے اگتے ہیں، وہاں اوپلے اگتے ہیں، وہاں ببول کے درخت اگتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں، کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم قرآن کو صرف سنتے ہیں یا قرآن کو رٹتے ہیں طوطا مینا کی طرح؟ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ قرآن پیغام کیا دے رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہمارے اندر وہ فکر اور وہ جستجو اور تڑپ پیدا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ یار یہ جو بڑے خوبصورت لحن میں، بڑے خوبصورت ساز میں، سوز میں یہ جو قاری صاحب پڑھ رہے، اس میں مجھ سے کہا کیا جا رہا، ذرا میں اس کو تو سمجھنے کی کوشش کروں۔ یتلونہ حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے نا اس قرآن کا، اس حق کو ادا کر کے ہم تلاوت نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا کہ حق تلاوت کیسے ادا ہوگی؟ کہ جب اس قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، پڑھانے میں آپ کی زبان، عقل اور دل، یہ تین چیزیں، یہ تین مرکز، یہ تین محور جب ساتھ ہیں اور ہر ایک اپنا وظیفہ ادا کر رہا، ہر ایک اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا، فاللسان یرتل والعقل یترجم والقلب یتعظ، زبان ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدویر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، عقل اور دماغ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے آپ کے وجود کو، آپ کے دل کو وہ پیغام پہنچا رہا ہو، والقلب یتعظ، اور آپ کا دل اس کے اثر کو قبول کر رہا ہو۔ دل جب اس کے اثر کو قبول کر رہا ہوگا نا، تو پھر خود بخود آپ کی کیفیت وہ ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایک آیت کو ہی دہراتا صبح کر بیٹھا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر دل قرآن کے اثر کو قبول کرے، اور دل قرآن کے اثر کو قبول اس وقت کرے گا، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی، شاید آپ نے اس پر توجہ نہیں دیا، کہ جب آپ کے دل میں یقین پیدا ہو کہ یہ قرآن میرے لیے ہے۔ سورہ جاسیہ میں غالباً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ لقوم یوقنون، یہ قرآن حق اور باطل کی پہچان کرانے والی آیات ہے۔ ھذا بصائر للناس،
حق اور باطل کو پہچاننے کا، جاننے کا پیمانہ ہے یہ قرآن، ہدایت ہے، رہنمائی ہے یہ قرآن۔ کن کے لیے؟ لِقَوْمِ یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کی صداقت پہ، جو اس قرآن کی حقانیت پہ، جو اس بات پہ کہ میری کامیابی، میری نجات، میرا فوز و فلاح، میرا بیڑا پار ہونا اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے پہ منحصر ہے۔ جس کا یہ یقین کامل اور ایمان ہو، قرآن اس پہ وہ اثر کرے گا جس اثر کے بارے میں قرآن کی اس آیت میں کہا گیا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو پھر اس کیفیت میں آنے کے لیے، اس قرآن کی برکت سے، نور قرآن سے منور ہونے کے لیے، قرآن کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن فہمی کی طرف آنا پڑے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا۔ ترجمہ قرآن، تمام تر جو آپ کی ترجیحات ہیں نا، ان میں سب سے پہلی فرسٹ پریارٹی پہ پہلی جو ترجیح ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو کم از کم ان آیات کو، ان چند ایک سورتوں کو جو میں نماز میں پڑھتا ہوں، کم از کم ان کا تو مجھے ترجمہ ہے۔ وقت نکالیے۔ اگر آپ مختص کر کے وقت نکالیں گے نہیں، ویسے وقت نکلتا ہوا آپ کو دستیاب نہیں ہوگا، دنیا ہی میں غرق رہیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے۔ وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ قرآن فہمی کی طرف آئی، کیونکہ قرآن کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، قرآن کے فہم کو چھوڑ دینا، یہ بھی علماء نے کہا کہ یہ بھی قرآن سے لا تعلقی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، قرآن سے قطع تعلقی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ من لم یقرأ القرآن فقد حجر، جو قرآن کو سرے سے پڑھتا نہیں ہے اس نے گویا کہ قرآن سے قطع تعلق کر لیا۔ ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانی، جو قرآن کی زبانی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کے معنی مطلب سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، فقد حجر، اس نے بھی قرآن سے لا تعلقی کر لیا۔ ومن قرأ القرآن وتدبر معانیہ ولم يعمل بما فيه فقد حجر، جو قرآن پڑھتا تو ہے، ترجمہ سیکھتا ہے، اس کے معنی مفہوم پہ غور و فکر کرتا ہے، لیکن جو معنی و مفہوم مجھے جو پیغام دے رہا اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس نے بھی گویا کہ قرآن سے قطع تعلق کر لیا۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کا مطلب، ترجمہ، مفہوم بھی سمجھنا ہے، اور پھر اس سمجھے ہوئے مفہوم اور تقاضے پہ عمل بھی کرنا ہے، تب جا کے ہماری کیفیت بھی ان لوگوں کی طرح ہو سکتی ہے، ہمارا انداز بھی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے، ہمارے شب و روز بھی ان لوگوں کی طرح ہو سکتے جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ لہٰذا یہ وعدہ کرے اپنے آپ سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ باقی جو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وقت نکالوں گا اپنے لیے، اپنے بال بچوں کو بھی، کہ قرآن فہمی پہ حتی الامکان 1 آیت 2 آیت روزانہ، 1 پارہ مہینے میں، سال میں، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، میں کچھ نہ کچھ قرآن کا سرمایہ، قرآن کا ذخیرہ اپنے دامن میں سمیٹنے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وعدہ کرے اور اس وعدے پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی، دنیا کی سعادت مندی بھی ہے، اور اسی میں ہمیں ہماری آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سعادت مندی بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اہل القرآن میں سے، حقیقی اہل قرآن میں سے بنائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزار کر آخرت میں ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن کے لیے اللہ کے دربار میں قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔